ہمارا آج کا موضوع نسیم حجازی ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں محمد دین جوہر صاحب. سر، نسیم حجازی کو ثقافتی سطح پر آج کل بالعموم تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ نسیم حجازی پر گفتگو کرنا خاصا مشکل ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نسیم حجازی کو ڈیفینڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیزیں جو نسیم حجازی کے بارے میں کہی جا رہی ہیں وہ اب آپ پر بھی صادق آئیں گی. ان تمام خدشات کے باوجود میرا خیال ہے نسیم حجازی کو اپنے تناظر سماجی اور ادب کے تناظر میں رہتے ہوئے، کلچر کے تناظر میں رہتے ہوئے نسیم حجازی کو سمجھنے کی اور اسے دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ نے کہا وہ بالکل درست ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ جب کوئی تہذیب زوال یافتہ ہوتی ہے اور زوال پذیر ہو جاتی ہے تو اس تہذیب کے ہر پہلو کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے تاکہ اس سے یعنی کہ ایک طرح سے لا تعلق ہونا یا لا تعلق رہنا جو ہے اس کا جواز فراہم کیا جا سکے. میرا خیال ہے اس کے علاوہ نسیم حجازی پر جو تنقید کی گئی ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکے جو فکری طور پر قابل دفاع ہو. مثال کے طور پر وہ کیا ایسی اس کے مطلب نسیم حجازی کا بنیادی مقدمہ کیا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ؟ دیکھیں، نسیم حجازی کے کام کو میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر تہذیب جو تصورات رکھتی ہے، جو اس کا ورلڈ ویو ہوتا ہے، اس میں وہ ایک جذبہ بھی پیدا کرتی ہے. نسیم حجازی ہمارے تہذیبی جذبے کا پاسبان ہے. نسیم حجازی جس تہذیبی جذبے کی تشکیل ہماری دینی روایت اور دینی تہذیب میں رہتے ہوئے ہوئی ہے، نسیم حجازی اپنے ناولوں میں جو جس جذبے کو سامنے لے کے آتا ہے وہ بنیادی طور پر وہی جذبہ ہے جو ہماری تہذیب کا بھی بنیادی جذبہ ہے. اور اگر ہم باقی تہذیبوں کو دیکھیں تو وہاں اس طرح کا کوئی جذبہ ہمیں کار فرما نظر نہیں آتا. اور جذبے کا جو اس کی پاسبانی ہے وہ ادب اور آرٹ میں رہتے ہوئے کی جا سکتی ہے. اس کو فکری طور پر یا شعریات میں رہتے ہوئے اس کے بارے میں تنقیدی خیالات یا فکری خیالات کا اظہار تو کیا جا سکتا ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ نسیم حجازی کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے وہ ہمارے تہذیبی جذبے کو ایک ایسے وقت میں جب ہماری تہذیب کے بڑے اور بنیادی ادارے ختم ہو چکے تھے اور اس کا ورلڈ ویو بکھر چکا تھا اور وہ تہذیب اپنے آخری مظہر سماجی یا ثقافتی مظہر کے طور پر باقی تھی، اور وہ ثقافتی اور وہ جو ایک سماجی مظہر تھا وہ اس تہذیب کا تشکیل کردہ جذبہ تھا. تو نسیم حجازی نے اسی جذبے کو اپنا موضوع بنا کے اپنے ادب میں محفوظ کیا. اور اگر اس جذبے کو ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جذبہ عشق ہے. یعنی عشق ہماری تہذیب کا بنیادی جذبہ ہے جو تہذیبی سطح پر اور سماجی سطح پر، فرد کی سطح پر مختلف مظاہر رکھتا ہے. اور یہ کمٹمنٹ کی تہذیبی تشکیل ہے جس کو ہم عشق کہتے ہیں. تو اس لیے نسیم حجازی کے جو ناول ہیں، جیسے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جدید ٹیکنالوجی یا جدید کلچر ہے وہ انسانی شخصیت میں جو ایلینیشن کے اثرات پیدا کرتا ہے وہ بنیادی طور پر اسی جذبے کی ڈس انٹیگریشن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. تو اگر کوئی آدمی اپنے ادبی کام میں اس تہذیبی جذبے کو ایک طرح سے محفوظ کرنے کا کام کر رہا ہے تو میرے خیال میں اس کی ناقدری کم از کم نہیں کی جانی چاہیے. آپ نے جذبے کی بات کی ہے لیکن نسیم حجازی کا بنیادی طور پر موضوع تو جنگ ہے. مطلب وہ آپ نے جو بات کی ہے کہ وہ عشق کی بات کرتا ہے لیکن وہ جنگ اس کا سارا جو موضوع ہے جنگ ہے. اس کا ہیرو جنگی ہے، جنگجو ہے، وہ جنگ میں جا رہا ہے، وہ جنگ میں شہید ہو رہا ہے. دیکھیں، ادب کا اور جنگ کا بہت گہرا تعلق ہے. اور دنیا کا جو بڑا ادب ہے
یعنی ہومر سے اور رامائن اور مہابھارت سے لے کر آج تک دنیا کا بڑا ادب جو ہے وہ اس کا جو پس منظر ہے یا جس چیز کو وہ موضوع بناتا ہے وہ جنگ ہے. جنگ کا ایک مطلب ہے، جنگ کا مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی میں کوئی ایسی چیز ابھی باقی ہے، کوئی ایسا تصور ابھی باقی ہے، کوئی ایسی قدر ابھی باقی ہے جو فرد کے طور پر میری زندگی سے زیادہ قیمتی اور بامانی ہے، اور وہ میری زندگی کو چونکہ معنی دیتی ہے، میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے، تو میں کسی وقت بھی میں اپنی جان اس تصور کے لیے، اس آئیڈیے کے لیے قربان کر سکتا ہوں. یہ انسانی تاریخ کا نیچرل آرڈر ہے اور اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اور دنیا میں جس کو ہم عروج کہتے ہیں یا حمیت انسانی کے جو بڑے مظاہر ہیں وہ صرف جنگ کے ذریعے سے ظاہر ہوئے ہیں. اس وقت بھی دنیا میں جو حکمران ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو جنگ کا ہنر جانتے ہیں، اور دنیا پہ حکمرانی انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو اپنی یعنی جن کے پاس کوئی عزیز از جان چیز ہوتی ہے. جنگ کی وہی بات کر سکتے ہیں. یہاں ہم نے انہیں لوگوں کا جو ہے نا وہ اصطلاح استعمال کی ہے. جو نسیم حجازی ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ عربی جو اس کے جو لوکال ہے سارا اس کا جو ہیرو ہے وہ عرب سے ہے، عربی گھوڑے پر سوار ہے، اس کے وہ عرب کی فتوحات کا جو ہے وہ مطلب میرا خیال ہے جی میں عرض کرتا ہوں کہ میرا خیال ہے یہ بات صرف نسیم حجازی کے حوالے سے نہیں کہی جاتی، بلکہ ہمارے کلچر، ادب اور ہمارا جو تصورات ہیں ان کے حوالے سے ان پر جو عربی اثرات ہیں اس کو بھی موضوع گفتگو بنا کر ان پر تنقید کی جاتی ہے. اس میں میری گزارش یہ ہے کہ چونکہ ہمارا بنیادی ورلڈ ویو اور عرب معاشرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث ہونے کی وجہ سے اس معاشرے کا بنیادی ورلڈ ویو ایک ہے، تو اگر وہ ورلڈ ویو کسی ایسے کلچر میں ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، اگر وہاں جڑ پکڑتا ہے اور وہاں کے ورلڈ ویو کے طور پر وہ سامنے آتا ہے، تو اس میں اگر عربی اجزاء شامل بھی ہو جائیں تو میرا خیال ہے انہیں تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ برِ صغیر کا جو ورلڈ ویو ہے، برِ صغیر کی جو تہذیب ہے، اسے عرب تہذیب کہنا بہت زیادہ نادانی کی بات ہے. یہ اس کا جغرافیہ اور اس کا اپنا جو ایک ایکسپریشن ہے کلچر میں، جو اس کی مینیفیسٹیشن ہے، زبان اور ادب میں اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹنکٹ ہے. یعنی آرکیٹیکچر میں اس کی جو ایکسپریشن ہے وہ ان مظاہر سے بہت زیادہ ڈسٹنکٹ ہے جو کہ ہم عرب معاشرے میں دیکھتے ہیں. یہ اس کا ریپلیکا نہیں ہے، اسے ریپلیکا نہیں کہا جا سکتا. اسی طرح جو نسیم حجازی کا ہیرو جو ہے وہ دیکھنے میں ہو سکتا ہے عربی نظر آتا ہو، کیونکہ اس کے آئیڈیلز تو ہم نے اسی تہذیب سے لیے، لیکن اس کی روح جو ہے وہ ہندوستانی ہے. یہ روح ہندوستانی جو ہے اس کے اوپر اگر آپ کچھ مزید بات کرنا چاہیں. روح ہندوستانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس جغرافیائی ڈومین میں ظاہر ہوئی ہے اس کو کس حد تک ڈی کنٹیکچولائز کیا جا سکتا ہے. یعنی ہم اس کے ابتدائی ناولوں کو اگر ایک طرف رکھ دیں، اس کے بعد والے ناول جو ہیں اگر ان کو دیکھیں تو اس میں جو جس رزمگاہ میں ہیرو داد شجاعت دیتا ہے تو وہ تو سارے انڈین ہیں، وہ محبت کے یعنی کہ وہ انڈین نیس لیے ہوئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا تصور حیات جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو یونیفارمٹی ہے گلوبل سطح پر اسلامی تہذیب میں وہ یقیناً ایک ہے، لیکن اپنے کلچرل مظاہر میں، اپنے سماجی اور سیاسی مظاہر میں بہرحال اس میں بہت زیادہ فرق ہم دیکھتے ہیں. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کسی عربی ہیرو کو اپنے ناولوں میں پوٹ کر رہا ہے، کیونکہ اگر عربی ہیرو یعنی اگر ہیرو اس کے اپنے تجربے کا حصہ نہیں ہے تو وہ اس کے ادب کا حصہ نہیں بن سکتا. اچھا، اگر ہم نسیم حجازی کے ہیرو کی بات کر رہے ہیں تو اس کا جو ہیرو ہے نا بہت زیادہ مالدار ہے. اس کے کوئی بھی اس کا ہیرو جو ہے نا وہ غریب نہیں ہے، مالدار ہے، اس کے پاس جواہر ہیں، شرفیاں ہیں، اور وہ لوگوں میں بانٹتا پھر رہا ہے، وہ سخی ہے. تو یہ اس پوائنٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس کو دیکھنے کے دو تناظر ہیں. ایک تناظر طبقاتی ہے
جس میں مالدار طبقے سے یا ارسٹوکریسی سے یا نوبیلٹی سے تعلق رکھنا ایک جرم ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ نقطہ نظر میں اس کو سبسکرائب نہیں کرتا. نوبیلٹی کے ساتھ تعلق رکھنا اس کی پوری بینگ کا ایکسپریشن بھی تو ہو سکتا ہے, وہ اقدار کے اظہار کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. یعنی کہ طبقے کو ایک اصول تسلیم کر کے انسانوں پر ججمنٹ دینا میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت زیادہ چیزوں کو سمجھنے میں معاون نہیں ہوتا. اس لیے میں اس کو یعنی اس کی جو فلیسٹ ہیومینٹی ہے اس کی ایکسپریشن کے لیے وہ جس طبقے سے تعلق رکھتا ہے وہ اس میں معاون ہوتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ ظلم کا نمائندہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بیک وقت حسن کی نمائندگی بھی کرتا ہے, جنراسٹی کی نمائندگی بھی کرتا ہے, اور ایک ایسی کمٹمنٹ کی نمائندگی کرتا ہے جس میں اس کی اپنی جان کو زیادہ اہمیت نہیں رکھتی. نسیم حجازی جو ہے اس کے ہیرو کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے ہیرن کی بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. جی. آج خواتین کا عالمی دن بھی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خواتین کے عالمی دن پر اس طرح کی باتیں کرنا میرا خیال ہے کافی خطرناک ہے. جو آپ پر صاف ظاہر رجت پسندی کا اس طرح کا لیبل جو ہے وہ لگانے میں آسانی ہو جاتی ہے. لیکن فیمنزم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عورت کو مارکیٹ کے لیے تیار کیا جائے. مارکیٹ سے یہاں کیا لیبر مارکیٹ کے لیے. لیبر مارکیٹ کے لیے وہ لیبر میں جو ہے وہ آپ ہر طرح کی لیبر کو شامل کر سکتے ہیں. جی. تو فیمنزم کا بنیادی مقصد ہے جس طرح سے جدید انسان نے خدا کو ریپلیس کر کے اوور مین یا سپر مین بننے کی کوشش کی ہے, تو عورت کے سامنے جو آئیڈیل ہے وہ مرد بننا چاہتی ہے, وہ اس کے ایکول بننا چاہتی ہے. نہیں, عورت کا خود کفیل ہونا کیا مطلب نسیم حجازی کے آئیڈیلز میں عورت خود کفیل ہونا, میں سمجھتا ہوں کہ مرد کہاں تک خود کفیل ہے جو عورت خود کفیل ہو لے گی. یعنی انسان کے وجودی مسائل اس قدر ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک معاشرہ خود کفیل ہو سکتا ہے, لیکن فرد جو ہے وہ چونکہ دوسرے انسانوں سے جڑا ہوا ہے تو وہ شیطان بن کر تو خود کفیل ہو سکتا ہے یا خدا بن کر ہو سکتا ہے خود کفیل ہو جائے, لیکن انسان رہتے ہوئے انسان کی اس کی جو سیلف سفیشنسی ہے میرا خیال ہے یہ ایک ایلوژن ہے. تو وہ جو نسیم حجازی کا ہیرو, میرا خیال ہے ہم موضوع سے ہٹ گئے. میری گزارش یہ تھی کہ نسیم حجازی کا جو ہیرو ہے وہ ایک آئیڈیل کے لیے جان دینے اور عورت سے عشق کرنے کی صلاحیت سے بیک وقت متصف ہے. تو آج کے دور میں جیسے یہ سیکس ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے کہ اسکولوں میں, اور ہمارے لبرل اس بات کی بہت زیادہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں, بلکہ ایجوکیشن کی بہت ساری تھیریز ہیں جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کو سیکسول ایجوکیشن دی جانی چاہیے. میرا خیال ہے کہ انسان کے صنفی جذبات کی تہذیب کے لیے اپنی ارلی ٹینز اور ٹینز میں نسیم حجازی کو پڑھنے سے زیادہ معاون شاید کوئی دوسرا مصنف نہیں ہو سکتا. یعنی جس سطح پر وہ انسانی جذبوں کی تہذیب کرتا ہے وہ غیر معمولی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کردار سے بھی کمپیٹیبل ہے جو ایک مسلم کریکٹر ہوتا ہے. آج کے دور میں صاف ظاہر ہے ہم کارنرڈ ہیں اور ہم ایسی چیزوں کا دفاع نہیں کر سکتے جو ہمیں اپنی تہذیب سے ورثے میں ملی ہیں, بھلے وہ ادب ہو, بھلے کلچر ہو, بھلے آرٹ ہو. لیکن ڈرتے ڈرتے کچھ گزارشات تو بہرحال کی جا سکتی ہے نا کہ بھائی نسیم حجازی سے ہماری محبت جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہماری تہذیب کی جو سرحدیں ہیں وہ سنی ہوئی جاتی ہیں. ہمیں ان کے لیے مردان کار چاہیے, ان کے لیے ہیرو چاہیے جو انسان بھی ہوں اور وہ اپنی اس مردانگی کو جو مین ہوڈ کا تصور ہے تو اس کو بھی سامنے لا سکیں, اور وہ اپنے معاشرے کی جو بقا ہے اس میں جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اس کو پوری کر سکیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جنگ کے بغیر کوئی بڑا معاشرے کا تصور نہیں کیا جا سکتا, اور جو بڑا ادب دنیا میں تخلیق ہوا ہے وہ اس کا پس منظر جیسا کہ میں نے عرض کیا جنگ ہے, اور اس کے ہیروز جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ بھی تو وہی لوگ ہیں جو تلوار چلانا جانتے ہیں. یعنی یہ وہ ایسی سطح ہے جہاں جا کر انسان یعنی کہ جو ایک اسکالر ہوتا ہے وہ تو فکر یا جذبے اس کو آئیڈیاز کو ڈسکس کرتا ہے,
جو ہیرو ہوتا ہے یا جنگجو ہوتا ہے وہ ان آئیڈیاز کو ایمباڈی کرتا ہے، وہ اس کی ایک طرح سے تجسیم بن کر ہمارے سامنے آتا ہے. تو ایسے افراد کے بغیر کسی زندہ اور باہمیت اور حریت پسند معاشرے کا تصور جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا. سر بہت شکریہ، آپ کے ساتھ گفتگو کر کے بہت مزہ آیا. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ.